آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے، اور میری ایپیسوڈز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کیونکہ میں اس طرح کی امیزنگ کہانیاں لے کے آتا رہتا ہوں۔ آئیے اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی ہوں، وہ بولا، یہ ظاہری جسم میرا تھوڑا ہے۔ ویسے بھی ہمارے اور آپ انسانوں کی عمروں میں اور بلوغت میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں 45-50 سال کی عمر کا مطلب ہے تمہارے ہاں کے 15 سے 20 سال کی عمریں۔ میں ابھی 35 سال کا ہوں، 10 سال بعد 45 کا ہو جاؤں گا تو تب شادی کے قابل ہوں گا۔ میرے والدین کو جلدی پڑی ہے مگر میں ابھی کچی عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بابا جی سے بھی کہا ہے کہ میرے والدین کو منع کر دیں، لیکن سرکار کہتے ہیں کہ تم جیسے لفنگے اور آوارہ جن کی شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ ہائی شاہد بھائی، میں تو ابھی ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، موج میلہ اڑانا چاہتا ہوں، مگر میرے پاؤں میں شادی کی بیڑیاں نہیں کانٹے چبوئے جا رہے ہیں۔ یہ صبور کی بہن قائمہ بڑی سخت جنزادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے آزاد جن کو کیوں قائمہ جیسی جنزادی سے بیاہا جا رہا ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں قائمہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن قبائلی رسم و رواج اور میرے والدین کی مجبوریاں قائمہ سے شادی پر بضد ہیں۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے غازی کی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور رنجیدگی کا سحر اس کے چہرے پر چھانے لگا۔ صرف تم انسان ہی اپنی سماجی زندگیوں کی پابندیوں سے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہاری دنیا کے رسم و رواج شاید اتنے سخت اور ناقابل حل نہ ہوتے ہوں گے جتنے کہ ہمارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پابندیاں ہیں انہیں تو آنے کا مطلب صرف موت ہے، اور موت بھی بڑی عبرتناک۔ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ اف میرے خدا، غازی غالباً کسی سزا کا تصور کر کے کانپ اٹھا تھا اور اس نے جلیبیوں سے بھرا لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ میرے بڑے بھائی ارمان نے بغاوت کی تھی اور وہ بڑا شریف اور عالم و فاضل جنزادہ تھا۔ وہ بریلی کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کو وہاں اپنے معلم کی صاحبزادی سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ میری طرح نہیں تھا، بڑا حلیم اور بردبار جنزادہ تھا، انسانی روپ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ مولوی فضل الحق نام تھا اس کے استاد جی کا، اور ان کی بیٹی سیدہ رقیہ بڑی ہی معصوم، پاکیزہ، صوم و صلات کی پابند تھی۔ میرا بھائی مولوی صاحب کی خدمت اور اطاعت میں دوسرے شاگردوں سے ممتاز تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب میرے بھائی کی حقیقت کو جانتے تھے اور انہوں نے ارمان کو بہت سی ایسی باتوں سے بھی آگاہ کیا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کے بے نقاب ہونے سے اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بھائی خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ شاید بھائی، مجھے اپنے بڑے بھائی سے بڑی محبت تھی، وہ تھا بھی محبت کے قابل۔ غازی کی آنکھیں اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اشکبار ہو گئیں اور مجھے اس کے اندر سے ہچکیاں لیتے ہوئے ایک بچے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں کوئی وجود سرسراتی ہوا کی طرح ہمارے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ آؤ یہ لو، اور اپنی بہن کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ جلیبیاں اسے دے دینا۔ غازی نے لفافہ میرے ہاتھوں سے لیا اور میرے دائیں طرف بڑھا دیا۔ لفافہ کسی نادیدہ وجود نے جو یقیناً صبور تھا اسے تھما دیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے لفافہ غائب ہو گیا۔ غازی کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا، ہر وقت شرارتوں کی بارش میں بھیگا ہوا، بے کل و مضطرب اور گلابوں کی طرح کھلتے ہوئے چہرے والا غازی پریشان تھا، ادھورا، بے کس اور ہجر و وصل میں ڈوبا ہوا۔ میرے اپنے بہت سے غم تازہ ہو گئے، لیکن میرے سامنے غازی تھا۔ آج جذبات کے تفاوت کا ایک عجیب منظر تھا میرے سامنے۔ ایک انسان اور جن کے دل میں دھڑکتے دل کی کیفیت کا نظارہ ہو رہا تھا۔ جذبات لامتناہی اور ازلی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انسانی دل کے مد و جزر سے جذباتیت کی لہروں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ صرف جذبات ہی ہیں جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں، مگر جذبات تو ہر دنیا میں موجود ہیں۔ جیسا کہ غازی جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اور اپنے غمناک یادوں کے ریلے میں بہہ کر اپنی بے اختیاری کا اظہار کر رہا تھا۔ شاہد بھائی، ارمان اور سیدہ رقیہ کی داستان عشق و محبت بڑی طویل تو نہیں ہے، مگر اتنی مختصر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے 2 سال تک مولوی صاحب کے پاس رہ کر ایک بار بھی جنزادوں جیسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ عام طالب علموں کی طرح مشقت کیا کرتا تھا اور کبھی اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی دوسرے طالب علموں کی طرح آٹا گوندتا، جھاڑو لگاتا اور اتنا ہی وقت لیتا جتنے دوسرے طالب علم لیتے تھے۔ وہ بھی انسانوں جتنا کھانا کھاتا۔ مولوی صاحب ناراض ہوتے تو ڈنڈے اور جوتے کھاتا اور اسی طرح تکلیف کے باعث روتا جیسے عام انسان روتے ہیں۔ 2 سال خیریت سے گزر گئے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب بیمار پڑ گئے، ایسے کہ پورا ہفتہ اٹھ ہی نہ سکے۔ مولوی صاحب نے ارمان بھائی کو مانیٹر بنا دیا تھا اور وہ انہیں مدرسے کی ساری رپورٹ دیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب کو کینسر کا مرض ہو گیا تھا
और वो पूरी बरेली में बड़े बड़े मुमताज हुक्मा से उनका इलाज करा रहे थे, मगर वो जानवर ना हो सके। उन्होंने अपनी वफात से पहले अरमान भाई से एक वादा लिया कि वो उनके मरने के बाद इनकी साहबजादी सईदा रुकैया का ख्याल रखेंगे। वो इनकी अकलौती औलाद थी, रिश्तेदार था नहीं कोई। अरमान भाई बहुत रोए थे मौलवी साहब की वफात पर। सईदा रुकैया का बुरा हाल था, वो बेआसरा हो गई थी। मौलवी साहब ने सईदा रुकैया को अरमान के बारे में ये तो बता दिया था कि वो उसका ख्याल रखेगा, मगर वो ये ना बता सके कि वो एक जिनज़ादा है। इन्हें ये खौफ होगा कि सईदा रुकैया ने अगर अरमान भाई की असलियत जान ली तो वो हर वक्त खौफज़दा न रहा करें। खैर भाई सईदा रुकैया की हिफाजत करते रहे और इनके लिए खाने पीने की हर अशिया मुहैया करते रहे। उसके लिए उन्होंने बरेली के शेर फरोश के पास मुलाजमत कर ली और जो मिलता सईदा रुकैया को ला कर देते थे। भाई और सईदा रुकैया ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। वो कोई शय लाते, दरवाजा खटखटाते, जब गुनगारते तो सईदा रुकैया दरवाजे की ओर से अशिया वसूल कर लेती। यूं ही कई महीने गुजर गए। एक रोज भाई खाने की अशिया लाए और दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजे पर ना आ सकी। भाई ने 3-4 बार दस्तक दी और तब भी कोई जवाब ना आया तो वो परेशान हो गए। फिर उन्होंने आहिस्ता से सईदा रुकैया को आवाजें दी, लेकिन तब भी कोई जवाब ना आया तो भाई घबरा गए। उन्होंने कुछ देर इंतजार के बाद दोबारा जोर से दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुल गया, मगर इसे खोलने वाला हाथ बाहर नहीं आया। सईदा मोहतरमा, खैरियत तो है? भाई ने मुखातिब किया, मगर अंदर से फिर कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो उनकी परेशानी हजार गुना बढ़ गई। अब उनके पास अंदर दाखिल होने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो शर्माते हुए अंदर गए और सईदा रुकैया को आवाजें भी देते रहे। मौलवी साहब का घर था ही कितना बड़ा, 2 कमरे, एक दियोड़ी, एक रसोली घर और 5-6 गज का सहन। भाई सईदा रुकैया के कमरे में पहुंचे तो देखा वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं। पहली बार उन्होंने सईदा रुकैया को देखा था। दूधिया रंगत, गहरे स्याह दराज बाल, कामत दराज, अक्से हुरो जमाल थी वो, लेकिन उस वक्त बीमारी ने उनके चेहरे को खस्ता किया हुआ था। भाई कई सानिये तक सईदा रुकैया को देखते रह गए थे। फिर वो आगे बढ़े और सईदा रुकैया को उठाने लगे। पानी से छींटे मारे फिर भी होश नहीं आया तो भाई आखिरकार अपनी दुनिया में वापस आ गए और जिन्नात के तबीब खास से दवा लेकर वापस आने लगे तो मेरे वालिदैन ने इन्हें पकड़ लिया। मेरी वालदा भाई अरमान से बड़ी मोहब्बत करती थी। 2 बरस बाद अपने भाई को देखा था मैंने। हम उनसे लिपट गए, मगर भाई की वापसी जल्दी थी। वालिदा और वालिद ने उनकी तालीम के बारे में दरियाफ्त किया और फिर उनकी शादी का जिक्र छेड़ दिया। वालिद ने कहा कि अब वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, अगले साल तक अपनी तालीम मुकम्मल कर लो ताकि तुम्हारी शादी कर दी जाए। अपनी शादी का जिक्र सुनकर भाई के चेहरे पर उकताहट के आसार नमूदार हो गए। हम तो नहीं समझे थे कि इन्हें अपनी शादी का जिक्र पसंद क्यों नहीं आया। इन्होंने निहायत ताबेदारी के साथ कहा कि वो फिलहाल शादी नहीं करना चाहते क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं। भाई जिन्नात के मौलिम आला बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी तालीम पर तवज्जो देते हैं। मेरे वाले तो अनपढ़ जिन्नात में से थे। इन्हें शौक तो था कि उनका साहबजादा जिन्नात का मौलिम आला बन जाए, मगर अपनी जलाली और आफ्ताब तबीयत की वजह से वो फैसले अपनी खुशियों के मुताबिक करते थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब वो 1 साल का इंतजार भी नहीं करेंगे, शादी अगले महीने को होगी। भाई की शादी ये जो सबूर है ना, उसके कबीले में ही हो रही थी। वालिद के इनके साथ कारोबारी मामलात थे। सबूर का कबीला बड़ा सख्त गिर है। इज्जत और गैरत के नाम पर हर वक्त इनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जनाब की अक्लों पर कहरो गजब का गलबा वैसे भी ज्यादा है, और फिर ऐसे जिन्नात जिनकी रस्म और रवाज अंधी हों, इनके कहरो गजब का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खैर भाई किसी तरह वापस आ गए और सईदा रुकैया को दवा पिलाई। कुछ देर बाद इन्हें होश आ गया और जब उसने आंखें खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और भाई पर नजर पड़ी तो पहले तो वो शर्म से घबरा गईं, फिर दुपट्टा तलाश करने लगी। उनकी घबराहट से परेशान होकर भाई बाहर निकलने लगे तो वो लरसती हुई आवाज में बोली, आप कौन हैं? मैं अरमान हूँ। भाई ने रुख दरवाजे की तरफ किए रखा। मैं माफी चाहता हूँ सईदा, असल वजह यह है कि मैं कब से दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता रहा था। दरवाजा भी खुला हुआ था। जब आप दरवाजे पर नहीं आई तो वसवसे मुझे घेरने लगे। मैंने अंदर आकर देखा तो आप बेहोश पड़ी थी। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप मुझे पैगाम भिजवा देती। मैं माफी चाहती हूँ, असल में मुझे खुद मालूम नहीं हो सका। अचानक तबीयत खराब हुई और चक्कर आने से मैं बेहोश हो गई। सईदा रुकैया शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। मैं मजबूरी के आलम में अंदर आया हूँ सईदा। आप जैसी पर्दापोश के लिए तो ये बात नागवार होगी। खुद मैं भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कहीं। आपका कसूर कैसा? आप तो फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं अकेली घर में लाचारों की तरह पड़ी रहती हूँ। अगर खुदा ना ख्वास्ता मुझे कुछ हो जाए तो किससे फौरी तौर पर कहूँ? आपकी ये अनायत है मुझ पर। सईदा रुकैया चारपाई से उठकर अरमान भाई के पास आ गईं।
آپ سے میرا پردہ اب کیسا؟ آپ تو میرے کفیل ہیں۔ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی غیر مرد نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اگر مجھے کسی غیر مرد نے دیکھ لیا تو میں اس سے نکاح کی خواہش کروں گی۔ ارمان صاحب، میرے والد تو آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ نے میرے والد کی بہت خدمت کی تھی۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میری اس بات پر ضرور غور کر لیجیے گا۔ سیدہ رقیہ کا چہرہ حیا نے ڈھانپ لیا اور میرے بھائی ارمان کی کیفیت بدلنے لگی۔ انہوں نے جب سیدہ رقیہ کو پہلی نظر میں ہی اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا اور پھر جو احساس ان کے اندر پیدا ہوا تھا اس کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، مگر یہاں کئی سوال اور اندیشے تھے۔ ارمان ایک جن زادہ اور سیدہ رقیہ انسان تھی۔ یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اگرچہ جنوں انس میں شادیوں کا رواج روایات کی صورت میں تو ملتا تھا، مگر خود ایک مثال بننے جانا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے۔ ارمان بھائی سیدہ رقیہ سے شادی کے خواہش مند ہو گئے تھے، مگر یہ ملن ناممکنات میں سے تھا۔ ادھر ہمارے والدین ان کی شادیوں کی تیاریاں کر چکے تھے اور ادھر یہ معاملہ درپیش تھا۔ ارمان بھائی نے بہت چاہا کہ وہ سیدہ رقیہ کو اپنی اصلیت بتا کر ایک بار ان کو یہ موقع دے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں، مگر یہ چاہت اور عشق کا جو کھیل ہے بہت تنگ کرتا ہے۔ محبوب کے چھین جانے کا خوف سچائی بیان کرنے سے روکتا ہے۔ بھائی کوشش کے باوجود سیدہ رقیہ کو یہ نہ بتا سکے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ بالا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی نے سیدہ رقیہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے دوسرے معلمین کو بھی آگاہ کر دیا۔ رمضان المبارک کی 27ویں کو نکاح اور رخصتی قرار پائی تھی۔ بدقسمتی سے جس روز بھائی کا نکاح تھا اور وہ نکاح کے لیے تیار بیٹھے تھے، میرے والد مدرسے میں آ گئے۔ یہی وہ دن تھا جو میرے والد نے بھائی کی اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے رکھا تھا۔ بھائی کو یہ علم نہیں تھا۔ والد نے جب انہیں دولہا بنا دیکھا تو وہ تیش میں آ گئے اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھائی کو مسند سے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ گلاب کے ہار جو ان کے گلے میں تھے پتیوں کی شکل میں بکھر گئے۔ پورے اجتماع میں خوف طاری ہو گیا، کیونکہ والد صاحب نے اپنے اصلی روپ میں خفی رہتے ہوئے بھائی پر غصہ ظاہر کیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ارمان میاں کو یکدم کیا ہوا ہے۔ انہیں ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے سبھی نے دیکھا تھا، اور سب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ارمان بھائی زمین پر سر کے بل گرے اور دوسرے ہی لمحے اٹھ پڑے تو خون کا ایک بھی قطرہ ان کے ناک، منہ یا سر سے نہیں بہا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ اپنے والد کو دیکھ کر چلائے تھے، ابا جان یہاں کیوں آئے ہیں؟ جواباً جب والد صاحب بولے تو مدرسے کے در و دیوار تک ہل گئے۔ انہوں نے بھائی کو لان تان کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم ایک جن زادے ہو اور انسان میں شادی کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے ہماری رسوم اس کی اجازت نہیں دیتی اور میرے خاندان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سنا تو سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ ارمان بھائی نے بہت کوشش کی کہ ابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس نے یہ سنا وہ خوف کے مارے بھاگ گیا۔ سیدہ رقیہ کو یہ معلوم ہوا کہ ارمان دراصل ایک جن زادہ ہے تو وہ غم کی شدت سے ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر دوبارہ اس دنیا میں نہ آ سکی۔ ارمان بھائی کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا اور پھر وہ ایسے تڑپے اور جلال میں آئے کہ ان کی شرافت کے قصے سنانے والے بھی انگزشت بدے ناداں ہو کر رہ گئے، لیکن وہ اکیلے تھے۔ والد صاحب نے انہیں باغی قرار دیا اور پھر میرے بھائی نے جب ان کی کسی بھی قسم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو والد نے اپنے دوست قبیلے کے ساتھ مل کر انہیں ختم کر دیا۔ شاید بھائی والد نے سنگ دلی کی ایسی لرزہ خیز روایت قائم کر دی تھی کہ آج میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ انہیں برف زاروں میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان کے بدن کو آئینی میخوں سے برف کے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ گاڑ دیا گیا اور ان کی آتش امیز حیات سسک سسک کر بجھتی رہی۔ میرا بھائی مر گیا۔ جنات کی اندھی اور فرسودہ روایات جیت گئیں۔ غازی اپنے بھائی کی المناک داستان سناتے ہوئے سسکنے لگا تھا اور خود میری بھی سسکیاں نکل رہی تھیں۔